اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ آج ہم قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا پڑھنے لگے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں 7 دفعہ اللہ کی ذات نے اس قصے کو دہرایا ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے، اور آج ہم 4تھی دفعہ پڑھنے لگے ہیں۔ 3 دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور ہر جگہ اللہ کی ذات نے انسان کو اس کے اندر جو حکمت ہے، جو شیطان کی دشمنی ہے، وہ بتائی ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، یعنی اللہ کی ذات نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ اپنے فرشتوں سے، تسجدو کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ کی ذات نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو سجدہ کریں، آدم علیہ السلام کی ذات کو سجدہ کریں۔ فسجدوا، تو پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سب کے سب فرشتے اللہ کے حکم پر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ قالا، کہا، شیطان نے کہا، اسجدو، کیا میں سجدہ کروں، لمن، اس کو، خلقتا، جس کو پیدا کیا ہے تو نے، طیناً، مٹی سے۔ تو شیطان نے کہا ہے، اے اللہ، کیا میں اس کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی اور گارے سے پیدا کیا ہے؟ اور شیطان تو پتہ ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ شیطان کو اللہ کی ذات نے آگ سے پیدا کیا، اور وہ اس نے پیچھے جو 2 دفعہ ہم نے پڑھا تو اس نے کہا کہ اس نے تکبر کیا، اللہ کی ذات نے فرمایا شیطان نے۔ تو یہاں پہ شیطان وہی پھر اللہ کی ذات سے کہہ رہا ہے کہ اللہ، کیا میں اس ہستی کو سجدہ کروں یا اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ قالا، کہا اس نے، پھر کہا اس نے، شیطان نے اللہ کی ذات کو، ارأیتا کا، کہ کیا اے اللہ آپ دیکھتے نہیں ہیں، ھذا الذی، کہ اس ہستی کو، اس شخص کو، کرمتا، عزت دی ہے تو نے، علیہ، میرے اوپر، کہ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا، مجھے کسی فرشتے نے سجدہ نہیں کیا، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور میرے اوپر اس کو فضیلت دی ہے۔ تو اللہ نے تو شیطان کی بہت عبادت کی ہوئی تھی نا، اس کو وہ بھی ایک زوم تھا اس کا، اور دوسرا اس کی جو خلق تھی وہ سمجھتا تھا کہ آگ جو ہے وہ تو اوپر اوپر اٹھنے والی چیز ہے، اور مٹی جو ہے وہ تو نیچے نیچے جانے والی چیز ہے، وہ تو ایک عاجز چیز ہے، اور آگ جو ہے ایک بہت بلند چیز ہے۔ تو اس کے اندر جو اللہ کی ذات نے آدم علیہ السلام کی عزت افزائی کی، جو ان کو عزت دی، جو ان کا اکرام کیا، اس کی وجہ سے شیطان کے اندر جو ہے حسد پیدا ہو گیا۔ تو آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ جب کسی انسان کے اندر کسی دوسرے کو دیکھ کے کہ جو اس کو اللہ نے کسی چیز میں اس کو فضیلت دی ہوتی ہے، کسی نعمت میں اس کو آگے بڑھایا ہوتا ہے، تو انسان کے دل میں پھر حسد پیدا ہوتا ہے، اور حسد کا انجام کیا ہوتا ہے؟ انتقام۔ پھر جب انسان انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے تو انتقام ہمیشہ اندھا ہوتا ہے، تو وہ پھر گناہوں پہ گناہ، غلطیوں پہ غلطیاں جو ہے انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں انسان کو کہ حسد سے بچنا چاہیے۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ اے اللہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کو آپ نے جو مٹی سے بنا ہوا، گارے سے بنا ہوا ہے، اس کو آپ نے فضیلت دے دی ہے میرے اوپر۔ لئن، اگر، اخرتنی، آپ اخیر کریں گے، ڈھیل دیں گے مجھ کو، مہلت دیں گے مجھ کو، الی یوم قیامت، قیامت کے دن تک، کہ اگر آپ
مجھے یہ ڈھیل دے دیں، مہلت دے دیں قیامت والے دن تک، لَأَحْتَانِكَنَّ، تو میں ضرور اس کو ہلاک کر دوں گا، ذریاتہ، اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے بچیں گے۔ لَأَحْتَانِكَنَّ، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان گھوڑے کو لگام دیتا ہے اور جب لگام اس کو ڈال دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر جو بیٹھ جاتا ہے وہ اس سے بہت کمزور ہوتا ہے، گھوڑا بہت طاقتور ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہارس پاور جو ہے نا وہ ایک مثال کے طور پہ لیا جاتا ہے، گھوڑے کے اندر اتنی طاقت ہوتی، لیکن اس کے منہ کے اندر جب لگام ڈال دی جاتی ہے تو اس کے اندر جو بیٹھ جاتا ہے وہ اس کو جدھر مرضی لے کے جائے۔ تو شیطان نے کہا کہ آپ مجھے قیامت تک مہلت دیں، میں اس کو ایسی لگام ڈالوں گا اس کی اولاد کو، کیونکہ آدم علیہ السلام سامنے تھے نا، ہم سارے آگے قیامت تک آنے والے لوگ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اس کی ذریت کی، ان کی اولاد کو وہ لگام ڈالوں گا کہ اس کے جتنا مرضی ہے یہ طاقتور ہو، جتنا مرضی سمجھدار ہو، جتنا مرضی علم ہو، پھر میں اس کے اوپر سواری کروں گا اور جس طرف مرضی ہے لے کے جاؤں گا، یہ میرے قابو میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیں اللہ کی ذات کھول کھول کے ایک ایک چیز جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ انسان سمجھے کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے انسان کا۔ اللہ قلیلا، مگر بہت تھوڑے بچیں گے، باقی سب کو میں اپنے قابو میں کر لوں گا، ان کو لگام ڈال لوں گا اور ان کی جو ایمان کا میں صفایا کر دوں گا۔ قالا، کہا، اللہ کی ذات نے کہا، اذهب، چلا جا، اجازت ہوگی تجھے، ومن تبعک، لیکن جو تیری اتباع کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، منہم، ان انسانوں میں سے، فإن، تو پس بے شک، جہنم ہے، جزاؤکم، ان سب کی جزا، تو جو بھی تیری اتباع کرے گا، جو بھی تیری مانے گا، تو اس کے لیے جو میری طرف سے جزا ہے وہ جہنم ہے، جزاء موفورا، یہ وہ جزا ہے، یہ وہ بدلہ ہے جو بالکل پورا دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں قتل کی سزا کیا ہے؟ پھانسی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں عمر قید ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں اس سے بھی کم سزا ہو جاتی ہے، وہ حالات واقعات عدالت دیکھتی ہے۔ تو جہاں جزاء موفورہ یہ ہے کہ یعنی قتل کے بدلے میں اس کو پھانسی ملے گی، پوری سزا دی جائے گی، اس میں کوئی کمی یا کوئی رعایت نہیں کی جائے گی جو کسی وجہ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو جو بھی شیطان کی تابعداری کرے گا، جو بھی شیطان کی اتباع کرے گا اللہ کی ذات کو چھوڑ کے، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس کا ٹھکانہ، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس جہنم کے اندر اس کو پوری سزا ملے گی، اس کے اندر کوئی اس کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی۔ فاستفزز، بس بہکا، من استطاعت، جتنی تیری ہمت ہے، اللہ نے اس کو اجازت دے دی کہ تو اس انسان کو بہکا، من استطاعت، جتنی تیری ہمت ہے۔ اب آگے اللہ کی ذات وہ چیزیں بیان فرما رہی ہے کہ جو اللہ کی ذات نے شیطان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ شیطان کی کیا مجال ہے، لیکن امتحان ہے، دنیا امتحان ہے۔ تو بے شک تو ان کو بہکا لے، ان کو اللہ کے راستے سے اکھاڑ لے، ان کو بے وقوف بنا لے، جتنی تیرے اندر طاقت ہے، منہم، ان سب انسانوں میں سے، کس چیز سے؟ بصوتے کا، اپنی آواز کے ساتھ۔ اللہ نے اس کو یہ ہمت دے دی کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کے دل میں کہہ سکتا ہے سارے کر رہے ہیں تو بھی کر لے، سب اسی طرح ہی کرتے ہیں، ایک دفعہ تو کر لو نا۔ حرام کھاتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے، یہ ساری چیزیں آتی کہ نہیں انسان کے دل میں؟ یہ اللہ نے فرما رہے اللہ کی ذات کہ یہ شیطان کو ہم نے آواز کی طاقت دے دی کہ وہ آپ کے دل میں بھی بولتا ہے، وہ برائی کو خوبصورت طریقے سے پیش کرتا ہے۔ موسیقی کتنی اچھی لگتی ہے، اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے، ہمارا تو کوئی فنکشن جو ہے نا خوشی اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ نے اس کو دی ہیں، وہ دعوت گناہ دیتا ہے، گناہ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، انسان بھاگتا ہے اس کی طرف، فوش باتوں کی طرف، غلط باتوں کی طرف جو ہے انسان کا دل لگتا ہے۔ تو یہ بصوتے کا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خیالات انسان کے دل کے اندر شیطان پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کو ہمت دی کہ ٹھیک ہے تو ان کو بہکا، اپنے راستے سے ہٹا، ان کو بے وقوف بنا اپنی آواز کے ساتھ۔ وَأَجْلِبْ، اور کھینچ لے ان کو، ہانک لے ان کو،
علیہم ان کے اوپر بخیل کا اپنے سواروں کے ساتھ. اللہ نے اس کو فوجیں بھی دی ہیں. یہ ہم میں سے انسان شیاطین پیچھے آپ نے پڑھا تھا جنوں میں سے جو اس کی فوج میں شامل ہے. تو وہ جو تیری فوج ہے جو سواروں کی فوج ہے یعنی کہ جو تیزی سے حملہ کرتی ہے بار بار حملہ کرتی ہے. ورجلے کا اور جو اپنے پیادے ہیں جو آہستہ آہستہ لگے رہتے ہیں پیچھے. اس طرح کے لوگ بھی انسان کے دوستوں میں سے بھی ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں, جان پہچان والوں میں سے بھی ہوتے ہیں, کولیگز میں سے بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ سے وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی ذات نے اس کو کہ اس کے پاس پیدل فوج بھی ہے اور اس کے جو آہستہ انسان کو سرکا کے اصل راستے سے ہٹا دیتی ہے, اور تیزی سے حملہ کرنے والی فوج بھی ہے کہ کہیں اس سے کوئی نیکی نہ ہو جائے. وَشَارِكْهُمْ اور تو شریک ہو جا ان کے اندر فی الاموال ان کے مالوں میں. اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی کہ وہ انسان کے مال میں بھی شریک ہو جاتا ہے. کیسے شریک ہوتا ہے؟ انسان مال ہی حرام کماتا ہے. کیسے شریک ہوتا ہے؟ انسان مال تو حلال کماتا ہے, بڑی محنت سے کماتا ہے, لیکن اس کو جو خرچ کرنا ہے وہ غلط راستوں پہ کروا دیتا ہے, ایسی ناجائز باتوں پہ کروا دیتا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا بعض دفعہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. جانور حلال اللہ نے کیے, اگر آپ کسی تقرب اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے آپ اگر اس کو ذبح کرتے ہیں, اس پہ لے کے جاتے ہیں, کہیں پہ کرتے ہیں, تو حلال چیز حرام ہو جاتی ہے. بندہ بڑا خوش ہو رہا تھا میں بڑا کام کر رہا ہوں, اسی طریقے سے اور ناجائز کاموں میں دولت کو خرچ کروا دیتا ہے. وَأَوْلَادِهِمْ اور اس کے اولادوں میں بھی شریک ہو جا اس کے مالوں میں بھی اور اس کے اولادوں میں بھی. یہاں ان دو چیزوں کا اللہ کی ذات نے اسپیشل حکم دیا ہے کہ وہ مال کو جہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے وہاں خرچ نہیں کرے گا, اور جیسے اللہ نے کمانے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ وہاں سے نہیں کمائے گا. وہ اس کے مال میں شیطان شریک ہو جائے گا, سب کچھ ضائع کروا دے گا. اور اولادہم اور اولاد کو بھی, اولاد کی تربیت جو ہے اس کو خراب کرے گا. وَعِدْهُمْ اور ان کے ساتھ خوشنما وعدے کرے گا. بڑے کوئی بات نہیں ہے, خیر ہے, وقتی طور پہ لذت ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اور دیکھ لیں یہ تو آج کل بہت عام ہمارے ساتھ اللہ نے ہمارے ذہن میں شیطان نے ڈالا ہوا ہے نا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم اعمال کریں یا نہ کریں ہمارے لیے تو کوئی بھی جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں ہے, سیدھی جنت بنی ہے ہمارے لیے. یہ بات پتہ نہیں صحابہ کرام کو کیوں نہیں پتہ چلی تھی. انہوں نے اپنا جان مال ہر چیز جو ہے وہ دین کے لیے لگا دی تھی, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ موجود تھا ان کے ساتھ. یہ تو بات ہماری امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو نہیں پتہ چلی تھی. وہ بھی جو صبح آتا تھا شام تک اللہ کی راہ میں خرچ کر چکی ہوتی تھی, سارا کچھ اللہ کی راہ میں ہر وقت فاقے برداشت کر رہی تھی. انہیں تو یہ بات سمجھ نہیں ہے. آج ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انہوں نے تو شہادتیں بھی لیں, بھوکیں بھی کاٹیں, وطن بھی چھوڑے, ہجرتیں بھی کی, کیا تکلیف نہیں اٹھائی. انہیں یہ بات پتہ نہیں. آج ہمیں شیطان نے یہ بات بتا دی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, آپ تو بخشے بشائے ہیں, آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو روزے کی سچ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں, آپ جو مرضی ہے کرتے پھرے. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ وہ وعدے کرے گا ان کے ساتھ, جھوٹے وعدے, خوشنما وعدے. وَمَا يَعِدُهُمْ اب اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اور نہیں ہے وعدے اس کے الشیطان و شیطان کے الا غرورا مگر صرف اور صرف دھوکہ. شیطان جو وعدے کرتا ہے, جو یہ وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ ایک دفعہ کر لو, سارے ہی کر رہے ہیں, برائیاں خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے, دعوت گناہ دیتا ہے, فحاشی کی طرف لے کے جاتا ہے, حلال مال کو ناجائز جگہوں پہ خرچ کراتا ہے, زکوٰۃ سے روکتا ہے کہ جی مال کم ہو جائے گا, ڈراتا ہے, فقر سے ڈراتا ہے, ان ساری چیزوں سے ڈراتا ہے. اللہ کی ذات کہہ رہی ہے اس کے سارے وعدے جھوٹے ہیں. میرے بھائیو یہ دیکھیں جتنی دفعہ بھی قصہ آدم ابلیس کا ہم پڑھتے ہیں, یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کی ذات نے انسان کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے. برائی کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے, اچھائی کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے. اللہ نے یہ قرآن بھی دے دیا, انبیاء بھی دے دیے, لیکن یہ انسان کے چائس پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کا دل کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے پہ چلے, دل کرتا ہے تو وہ الٹے راستے پہ چلے. اس دنیا میں کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا جیسے انسان کی سانس ختم ہوگی انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے اللہ کی ذات
ذات جو ہے وہ کیا فرما رہی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح سے سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دیں، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔